گرامی قدر حاضرین و سامعین، انسان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی بڑی عظیم الشان نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد ہے۔ نعمت اولاد وہ عظیم الشان نعمت ہے کہ جس کے حصول کے لیے قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے اپنے نبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اس نعمت کے حصول کے لیے نبیوں نے بھی دعا کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور پھر حصول اولاد کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو راہ راست پر برقرار رکھنے کے لیے اور دین اور ہدایت پر ثابت رکھنے کے لیے جو اللہ سے دعائیں مانگی، ان دعاؤں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ 10 دعائیں وہ ہیں جو نبیوں کی مانگی ہوئی دعائیں ہیں، اور کس کے لیے؟ اولاد کے لیے، وہ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے۔ اور گویا کہ عظیم الشان نعمت ہے انسان کے پاس، اگر آدمی اس کی اچھی تربیت کرے، اور جب یہ اولاد جوانی کو پہنچتی ہے تو اس جوان کی شخصیت کو، اس کے کردار کو اور اس کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، سدھارنے کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت۔ ایک آدمی گھر بنتا ہے 2 چیزوں سے، یعنی گھر میں مرد اور عورت، یہ 2 خاندان کے، گھر کے سربراہ ہوتے ہیں۔ دونوں کی تشکیل ہے، دونوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ مرد کی ذمہ داری باہر کی لگائی، وہ جاہے کما کر لے آئے، محنت کرے، مزدوری کرے، رزق حلال کمائے۔ اس کو پابند کیا کہ اگر تم اپنی نسل کی اچھی اور نیک تربیت چاہتے ہو تو ایک رتی برابر بھی، ایک پائی بھی، ایک ذرہ بھی تمہاری حلال آمدنی میں حرام کا نہیں ملنا چاہیے۔ وہ حرام کا ایک ذرہ تمہاری اولاد کے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے۔ اس کو پابند کیا حلال کا۔ اور ادھر گھر کے اندر خاتون ہے، عورت ہے، اس کو پابند کیا کہ وہ تربیت کرے۔ دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ذمہ داریاں مقرر فرمائے کہ سربراہوں میں سے مرد، باپ، وہ اس اولاد کے لیے کما کر لائے، اور اس اولاد کی تربیت کرنے والی جو گھر میں خاتون ہے، اولاد کی ماں اور اس کی بیوی، اس کے لیے بھی کما کر لائے، کیونکہ اسے کمانے کی فرصت نہیں ہے، اس نے کمانے کے لیے نہیں نکلنا۔ کیوں؟ وہ اس کے پاس بہت بڑا کام ہے، عظیم الشان کام اس کے سپرد کیا ہے، وہ ہے نسل کی تربیت۔ لہٰذا وہ کمائی کے لیے نہیں نکلے گی، وہ گھر کے اندر رہے گی اور وہ تربیت پر توجہ دے گی، اور مرد باہر سے کما کر لائے گا اور بچوں کو بھی کھلائے گا اور بیوی کو بھی کھلائے گا، اور بیوی کا کام وہ گھر کے اندر تربیت کرے گی۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہے اس وقت تک اس کے اخراجات باپ برداشت کرتا ہے۔ بالغ ہو جانے کے بعد بھی اگر شادی نہیں ہے تو ذمہ داری ہے باپ اس کے اخراجات برداشت کرے، وہ کمانے کے لیے نہ نکلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھر کے اندر رہ کر اپنی ماں کا انداز تربیت دیکھے، اپنی ماں سے تربیت کا انداز سیکھے۔ اس نے کل نسل کو پالنا ہے، نسل کی تربیت کرنی ہے، تو جب شادی نہیں ہے تو شادی سے پہلے تمام تر ذمہ داریاں باپ کے سپرد ہیں۔ باپ نہیں ہے، بھائی ہے، نہیں ہے، چچا ہے، وہ نہیں ہے، ماموں ہے، دادا ہے، نانا ہے،
یہ تمام کے تمام وہ رسا اقربا جو محرم رشتے ہیں، ان تمام رشتہ داروں کو اس کا وارث قرار دیا، ذمہ دار قرار دیا۔ اور شادی کے بعد جو مہر دیا، اس مہر دینے کا مطلب یہ ہوا کہ آج کے بعد اس کی تمام تر ذمہ داری اس شخص کے اوپر ہے۔ یہ اس کے نان نفقے کا انتظام کرے گا، یہ اس کی رہائش کا انتظام کرے گا، اور وہ جس عظیم الشان کام میں مصروف رہے گی اس کام میں تاکہ خلل نہ آئے۔ یہ ہے اسلام کا نظام۔ اب نسل کی تربیت میں 3 بنیادی عناصر، نسل کی تربیت میں، جوانوں کی شخصیت میں، جوانوں کی کردار سازی میں، شخصیت سازی میں 3 بنیادی عناصر بہت اہم اور بہت بنیادی عناصر۔ نمبر 1، انسان کی تربیت میں، نسل کی تربیت میں، جوان کی تربیت میں، بچوں کی تربیت میں سب سے پہلا عنصر، سب سے پہلا مرحلہ وہ ہے والدین، ماں باپ۔ ماں باپ کی محنت، ماں باپ کی کوشش۔ ماں باپ کی محنت کب سے شروع ہو، کہاں سے شروع کرے، کس دن سے تربیت کرنا شروع کرے؟ پیدا ہونے سے نہیں، پہلے سے۔ جو زمانہ امید کا ہے اس زمانے سے تربیت کرنا شروع کر دے۔ کیسے؟ اس زمانے میں اللہ سے مانگنا شروع کر دے۔ ابھی تو وہ دنیا میں نہیں آیا، کچھ وقت کے بعد آئے گا، مگر ابھی سے ہی اللہ تبارک تعالیٰ سے اس کی نیکی، اس کا تقوی، اس کی پرہیزگاری اللہ سے مانگیں۔ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، حضرت زکریا علیہ السلام اس طرح سے مانگ رہے ہیں۔ اور سورۃ الاعراف میں بھی اسی مضمون کو ذکر فرمایا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتے ہیں میاں بیوی دونوں مل کر، لئن آتانا صالحا لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر تو نے صحیح سالم نیک صالح بیٹا ہمیں عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائی، تو ہم شکر گزار ہوں گے۔ پتہ یہ چلا تربیت کہاں سے شروع ہوگی؟ امید کے زمانے سے شروع ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد پیدائش ہو جائے، پیدائش ہو جانے کے بعد فوری شریعت کے احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی پیدا ہوا سنت ادا کرو، سیدھے کان میں اذان کہو، الٹے کان میں اقامت کہو، 2 کام، اذان، اقامت۔ یہ اس بچے کا حق ہے، یہ اس بچے کا حق ہے، یہ ذمہ داری ماں باپ پر ہے۔ اذان، اقامت۔ نمبر 3، تحنیک، گٹھی دینا۔ کسی نیک آدمی، کسی بزرگ آدمی سے کھجور چبوا لو، اور کھجور چبوا کر، اور وہ کھجور اس کے بعد اس کھجور کی رطوبت بچے کے تالو کے ساتھ لگا لو، تاکہ سب سے پہلا ذرہ اس دنیا میں خوراک کا جو اس بچے کے منہ میں گیا ہے وہ نیک شخص کے لعاب کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ یہ سنت عمل ہے، اس سے نیکی کے اثرات اندر منتقل ہوں گے۔ اذان کیوں دلوائی؟ اس لیے کہ فطرت ہے، اس کی فطرت میں اللہ پاک نے توحید کو رکھا ہے اور آخرت کو رکھا، اس کی فطرت میں سچائی کو رکھا ہے۔ بچہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسے ماحول بگاڑ دیتا ہے۔ وہ اسلامی فطرت کو پانی دینے کے لیے اذان میں، کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت، اور اس کے بعد مزید اس فطرت کو پانی دینے کے لیے، نیکی کو ابھارنے کے لیے تالو کے ساتھ نیک آدمی کا لعاب لگ گیا، تو اب اس کے اندر نیکی، اب ماں ہے اس کی تربیت کرے اور اس کو جب خوراک فراہم کرے اپنی چھاتی کے ساتھ لگائے، بسم اللہ پڑھے، اللہ کا نام لے، جتنی بار اللہ کا نام لے گی اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اثرات اس بچے میں منتقل ہوں گے۔ بیت الخلا لے کر جا رہی ہے، یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ خود پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ پڑھنا ہے، یہ ماں نے پڑھنا ہے۔
یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا. پھر اسی طرح سے باہر نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی غفرانک، یہ پڑھے. کھانا کھانے کے لیے، کوئی کھلانے کے لیے چیز، بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وعلی برکت. جتنی بار اللہ کا نام آئے گا اس لفظ اللہ کے اثرات اس بچے میں پڑھتے چلے جائیں گے، پڑھتے چلے جائیں گے. اس کے لاشعور میں بیٹھتا چلا جائے گا کہ اللہ وحدہ لا شریک کوئی ذات ہے جس کا تذکرہ میری ماں بھی کر رہی ہے. کوئی ذات ہے، مجھے جو مل رہا کھانے کو پینے کو سب کچھ، یہ صرف اور صرف میری ماں نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، بلکہ پیچھے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے. گو کہ آپ کہیں گے اس بچے کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے لاشعور میں بٹھاتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے، سال کا بچہ جب ہوتا ہے، 6 ماہ کا 8 ماہ کا بچہ جب ہوتا ہے، ماں کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا؟ باپ کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا؟ کیوں باپ کو پہچانتا ہے؟ کیوں ماں کو پہچانتا ہے؟ اس لیے کہ بار بار اس نے دیکھا، اور وہ ماں کی طرف ماں ہاتھ کرتی ہے فوری آ جاتا ہے، باپ کی طرف آ جاتا ہے، اجنبی کی طرف نہیں آتا. کیوں؟ یہ کوئی نیا چہرہ ہے اس کے سامنے. جو نام روزانہ یہ بچہ سنتا رہے گا، سنتا رہے گا، سنتا رہے گا، اللہ 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 کا نام مسلسل یہ سنے گا، اللہ کا تعارف اس کے دل میں بیٹھتا چلا جائے گا، بیٹھتا چلا جائے گا، بیٹھتا چلا جائے گا. اور پھر جیسے ہی یہ بچہ بولنے لگا، حکم دیا کہ اس کو لا الہ الا اللہ کہلواؤ، اس کو اللہ اللہ کہلواؤ. جیسے جیسے ہی یہ توتلی توتلی باتیں کرنے لگا، اور اس کی زبان پر آپ نے دیکھا کہ امی ابو کے لفظ آگے ایک ایک لفظ بولتا ہے. اب اس کو اللہ سکھاؤ، لفظ اللہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ سکھاؤ، یہ سکھاؤ، یہ سکھاؤ. پھر اس کے بعد یہ تربیت کا حصہ ہے، یہ تربیت کا. پھر ماں اپنا کردار اس کے سامنے پیش کرے، کردار پیش کرے. ماں کی نماز دیکھ کر وہ بچہ نمازی بنے گا. ماں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے 1 گھنٹہ صرف کرتی ہے، لگاتی ہے، بچے کے لاشعور میں یہ بیٹھتی جائے گی یہ بات کہ یہ کتاب کوئی عظیم الشان کتاب ہے. میری ماں اس کو اٹھاتی ہے، باوضو ہو کے اٹھاتی ہے، اور اسے چومتی بھی ہے، اور اسے ادب سے پڑھتی بھی ہے، اور واپس اسے ادب سے اور احترام سے رکھتی بھی ہے. اگر کبھی یہ ہاتھ سے نیچے ہو جائے، گر جائے، تو فوری ماں اس کو اٹھا لیتی ہے، چوم لیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عظیم الشان کتاب ہے. یہ شعور بچے کے دل میں ماں سے آئے گا، گھر سے آئے گا. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ نسل کی تربیت کے لیے، نوجوانوں کی کردار سازی کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی عنصر ماں باپ ہے. ماں باپ ہے. تو ماں باپ سے زیادہ اولاد کے لیے کوئی اور مخلص نہیں ہو سکتا. ہزاروں کوئی دعوے کرتا رہے کہ جناب میں ایسا ہوں ویسا ہوں، جو درد ماں باپ کو ہے اپنی اولاد کا، وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا. وہ اخلاص کسی اور میں نہیں آ سکتا الا ماشاءاللہ. تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ پہلا کام تو محنت کرے، محنت کرے، تربیت پر زور دیں، محنت کریں، محنت کرے. دوسرا کام دعاؤں کا اہتمام کریں، جو میں نے دعائیں عرض کی ہیں. ایک دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، وہ دعا پڑھیں، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھیں، رب اجعل لی مقیم الصلاۃ. مگر یہ دعا پڑھیں نہیں، صرف پڑھنا نہیں ہے، یہ دعا مانگیں اللہ پاک سے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی. اے اللہ میری اولاد کو صالح بنا دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کس نے دعا کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. تو ایک کام محنت ہے، ماں باپ کی محنت. محنت اللہ پاک ضائع نہیں کرتا کسی کی. نمبر 2 دعائیں، اور نمبر 3 اپنا کردار پیش کر. اپنا کردار پیش کر، اپنا کردار پیش کرے. ماں سے بچہ زبان سیکھتا ہے. یہ کہتے ہیں نا مادری زبان، مادر کس کو کہتے ہیں؟ ماں. ماں کہاں سے زبان سیکھتا ہے؟ بچہ کہاں سے زبان سیکھتا ہے؟ اپنی ماں سے. ایک ایک لفظ. اگر گھر میں گالیوں کا ماحول ہے، بچہ گالی سیکھے.
گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول ہے، اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے تو بچہ بھی بیٹھ جائے گا، تلاوت کرے گا۔ گھر میں اگر موسیقی کا ماحول ہے، بچے کے اندر یہ موسیقی کا ماحول منتقل ہونا شروع ہو جائے گا۔ بچے اگر باپ کو دیکھتا ہے وہ سگریٹ پیتے ہوئے کسی نشے میں مبتلا، یہ بری خصلت اس بچے میں منتقل ہوگی کسی نہ کسی طرح سے۔ اللہ اکبر، عمل، کردار، اپنے آپ کو پیش کرنا، بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا اولاد کی تربیت کے لیے۔ جو مزے کے زمانے تھے گزار دیے، وہ اپنی جوانی جو گزار دی وہ گزر گئی۔ اب یہ اولاد کے لیے جینا ہے اس نے، اب اولاد کی تربیت کے لیے جینا ہے اس نے، اب اس نے نسل کو پالنے کے لیے جینا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری جائز چیزوں کو، بہت سارے وہ کام جو درست بھی ہوں گے لیکن اگر اس سے بچے میں بگاڑ آ سکتا ہے تو وہ اس کو چھوڑنے پڑے گی، بہت ساری خواہشات چھوڑنی پڑے گی۔ تو یہ کردار ہے، یہ ماں باپ کا کردار ہے۔ یہ ماں باپ، بچہ جتنا عمل سے سیکھتا ہے اتنا قول سے نہیں سیکھتا، سمجھانے سے نہیں سیکھتا جتنا عمل سے سیکھتا ہے۔ ماں کی تہجد گزاری ہوگی تو بچے کے اندر عادت منتقل ہو جائے گی، ماں کے اندر اشراق چاشت اوابین کی پابندی ہوگی تو یہ عادت بچے میں منتقل ہوگی۔ گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت صبح ہوتی رہے گی تو یہ عادات خصلتیں اولاد میں منتقل ہوں گی، گھر میں ایک نور پھیلے گا، ایک روحانیت قائم ہوگی اور اس روحانیت کا اثر اولاد میں منتقل ہوگا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نسل کی تربیت کے لیے، اولاد کی تربیت کے لیے، جوان کی کردار سازی کے لیے، اس کی شخصیت کو بنانے کے لیے پہلا عنصر اور پہلا جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ ہے ماں باپ۔ ماں باپ کے لیے میں نے کیا کہا؟ کتنے کام کرنے ہیں؟ 3 کام۔ نمبر 1 محنت کریں گے تربیت میں، اور نمبر 2 دعاؤں کا اہتمام، اور نمبر 3 اپنا کردار پیش کریں گے، اپنے اخلاق پیش کریں گے۔ اب اس کے بعد دوسرا عنصر جو نسل کی تربیت میں بہت ہی زیادہ مؤثر ہے وہ ہے تعلیمی ادارے۔ تعلیمی ادارے۔ اب جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس بچے کی تربیت کے لیے ہم کسی ادارے کو تلاش کرتے ہیں، دینی تربیت کے لیے، دنیاوی تربیت کے لیے، قرآن کریم پڑھانے کے لیے۔ سوچو کیا انتخاب ہوتا ہے۔ قرآن کریم سب سے عظیم ترین، سب سے مقدس ترین، سب سے آخری کتاب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس کتاب کو پڑھانے کے لیے کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ اگر کسی اچھے، بہترین اور اچھے اخلاق اور اچھے کردار اور اچھے اخلاق اور اچھے کردار والے شخص کا انتخاب کریں گے، استاذ، آپ اپنے بچے کے لیے کسی کو استاذ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو خوب سمجھنا پڑے گا۔ ابتدائی تعلیم سمجھ لیجئے گا کہ 10-12 سال کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم میں عام طور پر بچہ مجبور ہوتا ہے، جدھر ماں باپ ڈالتے ہیں ادھر ہی چلتا ہے۔ یہاں بچے کا اپنا اختیار ہوتا بھی نہیں ہے اور نہ بچے کو اتنی سمجھ ہوتی ہے، مگر اسی زمانے سے بچہ بنتا ہے۔ یہ جوانی کی یہ سیڑھی ہے اس کی۔ یہ نہیں کہ راستے میں چلتے چلتے کوئی بھی مل گیا، سائیکل پر جاتا ہوا ایک آدمی نظر آ گیا، آ جاؤ بھائی میرے بچے کو پڑھا لو، اس کے متعلق ہم نے کچھ بھی نہ پوچھا، نہ سیکھا، نہ معلوم، کچھ بھی نہیں۔ یاد رکھیے گا یہ تربیت میں ہم نے بہت بڑا حق مارا ہے اس بچے کا۔ عظیم الشان کتاب کو سکھانے کے لیے ہم نے عظیم الشان استاذ کا انتخاب نہیں کیا۔ عظیم الشان قرآن کریم سکھانے کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لے کر آئے، اس کتاب کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، ناظرہ پڑھانے کے لیے ہم نے کسی اچھے شخص کا انتخاب نہیں کیا۔ اس سلسلے میں ہم نے اولاد کے حق میں کوتاہی کی اور پھر اس کوتاہی کے اثرات آئیں۔ پھر عصری اداروں کے اندر ہم نے اپنے بچوں کو کہاں بھیجا، اس کو بھی دیکھنا پڑے گا۔
آپ کا بچہ 3 سالہ ہے، 4 سالہ، 5 سالہ بچہ، اس کو آپ اسکول کی نظر کر دیتے ہیں، اور آپ زیادہ مخلص ہیں یا ٹیچر؟ اس نے تو پیسہ لینا ہے، اس نے تو تنخواہ لینی ہے۔ جتنا درد آپ کے بچے کو، جتنا درد آپ کے بچے کا آپ کو ہے، اتنا اسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ایسا نہیں ہے کہ بس کسی کے سپرد کر دیا اور اسکول میں ڈال دیا اور میں نے بس پورا کا پورا اپنا حق ادا کر دیا۔ نہیں میرے عزیز دوستو، اس ادارے سے، عصری ادارے سے میرا بچہ کیا سیکھ کر آ رہا ہے مجھے جاننا چاہیے۔ ایسا ہی ہے جیسا کہ میرے بچے کو کوئی دوا پلا رہا ہے تو مجھے سیکھنا جاننا پڑے گا یہ کون سی دوا اس کے جسم میں جا رہی ہے، کہ اس کی صحت کے لیے مضر تو نہیں ہے۔ ایسے ہی جو تعلیم اس کے اندر منتقل ہو رہی ہے، مجھے جاننا پڑے گا کہ یہ تعلیم کون سی ہے، یہ میرے بچے کے عقائد کو تو نہیں خراب کرے گی، یہ میرے بچے کی نظریات اور سوچوں کو تو نہیں خراب کرے گی، یہ میرے بچے کے اخلاق تو نہیں برباد کرے گی۔ یہ سمجھنا ہوگا ہمیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ہم نے سپرد کر دیا اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے اپنا کردار ادا کر دیا۔ نہیں میرے عزیز دوستو، اچھے ادارے کا انتخاب کر لیا، اس اچھے انتخاب کے بعد بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ روز مرہ دیکھیں۔ میں یہ مثال دیا کرتا ہوں، جیسا کہ دروازے پر ماں کھڑی ہے اور بچہ آیا اور باہر کسی گندگی سے اور غلاظت کے کسی گڑھے سے نکل کے آیا، گر گیا کہیں راستے میں اور کسی جناب گندے پانی میں گر گیا، تو ماں کیا کرے گی؟ اس کو اسی گندگی کے ساتھ اندر نہیں لے کے آئے گی بلکہ اس کی گندگی صاف کرے گی۔ اسی طرح سے ہمارا بچہ باہر کے ماحول سے، ادارے کے ماحول سے، عصری ادارے کے ماحول سے، تعلیمی ادارے کے ماحول سے اگر کوئی برائی لے کے آیا ہے، اس برائی کو صاف کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، باپ کی مجبوری ہے۔ اس زمانے کے اندر تعلیمی نظام ایسا ہے کہ جس میں بھیجنا ہمارے لیے ضروری ہے اور وہ مجبوری ہے، مگر اس مجبوری کے ساتھ آپ تو فکر مند ہوں، آپ اپنے آپ کو فکر مند کریں اس سلسلے میں، اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کا بچہ کیا سیکھ کے آ رہا ہے۔ تیسری چیز تربیت اولاد میں، تیسری چیز جوانوں کی کردار سازی میں اور جوانوں کی شخصیت کو بڑھانے میں جو بہت زیادہ مؤثر ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ پہلے والی 2 چیزوں سے زیادہ مؤثر ہے، وہ ہے معاشرہ۔ کس معاشرے میں آپ کا بچہ جی رہا ہے، کس معاشرے میں آپ کا جوان پل رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس کی صحبت کس کے ساتھ ہے، اور جناب شب و روز اس کے کہاں صرف ہو رہے ہیں، کون سی گلی میں گھومتا پھرتا ہے، کون سی گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے جاتا ہے، اس کے ساتھ کے لڑکے کون ہیں، یہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اب اس پر میں چند حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی شخص کے کردار کو، اخلاق کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی کیسا ہے، کیسے پتہ چل جائے گا؟ ایک مثال عرض کرتا ہوں، کسی لڑکے سے متعلق آپ جاننا چاہتے ہیں، کیوں جی آپ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے، پیغام آیا ہے، اب آپ اس لڑکے کے متعلق تحقیق کرنا چاہتے ہیں یہ کیسا ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ الرجل علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے ماحول پر چلتا ہے، دیکھو اس کا دوست کون ہے۔ کسی کے متعلق اگر جاننا چاہتے ہو کہ یہ کیسا ہے، تو دیکھو اگر اس کے دوست و احباب اچھے ہیں، اس کی صحبت اچھی ہے، اس کا معاشرہ اچھا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، یہ بھی اچھا ہوگا، اور اگر بروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو پھر برائی کے اثرات آئیں گے، پھر برائی کے اثرات آئیں گے۔ یہ لاکھ دعویٰ کرے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوتا، مجھے کچھ نہیں ہوتا، بس اوقات باپ ڈانٹ کر کہہ کر تھک جاتے ہیں، مگر آج جوان نہیں مانتے، نہیں ابا مجھے کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ اس پر میں ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں۔ ایک شخص ہے، اپنے باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، بیٹا نہیں سمجھتا، مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا، بس خود آدمی ٹھیک ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ جو ہے وہ باپ ایک سیب کا ایک کریٹ لے کے آتا ہے اور اس کے اندر ایک سیب خراب ہے، بیٹے کو کہتا ہے کہ یہ آپ پیک کر دو، اوپر سے بند کر دو، ابھی کچے ہیں بعد میں کھولیں گے، ایک خراب ہے تو یہ بھی ڈال۔
بیٹا کہتا ہے ابا یہ خراب کر دے گا باقیوں کو. نہیں بیٹا کچھ بھی نہیں ہوتا, ڈال دو. ڈلوا دیا, پیک کروا دیا. 4 دن کے بعد جب کھولا, وہ جو خراب داغ والا سیب تھا اس کے آس پاس جتنے بھی تھے سب کو داغ لگا ہوا تھا, سب خراب ہو گئے. تو اب بیٹا بڑے حوصلے کے ساتھ, ڈٹائی کے ساتھ باپ کے سامنے جاتا ہے. میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ یہ سیب خراب ہے, باقیوں کو بھی خراب کرے گا؟ تو باپ نے یہ کہا کہ میں بھی تو آپ کو یہی سمجھاتا ہوں. نہیں سمجھے بات؟ تو سمجھانا چھوڑنا نہیں سمجھ رہا جی, نہیں سمجھ رہا, مثالوں سے سمجھاؤ, واقعات سے سمجھاؤ, قصوں سے سمجھاؤ, چھوڑ مت دو. نہیں, آپ کو اس کا پابند کیا گیا ہے. یہ امتحان ہے, یہ امتحان ہے آپ کا امتحان ہے. 1 بار سمجھایا, 2 بار سمجھایا, 4 بار, 10 بار سمجھایا, 4 سال سے سمجھا رہے ہیں, چھوڑ دیں گے؟ نہیں. اب اگلی بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے, جو آیت مجھے عرض کرنی ہے, مگر اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. 4 آدمی, 6 آدمی آپ کے سامنے, 10 آدمی آپ کے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جائیں, اور وہ 10 آدمی 10 کے 10 پریشان ہیں. کوئی کاروباری مسائل میں پریشان ہے, کوئی کسی کے گھر میں بیماری پڑی ہوئی ہے, کسی کے ہاں جناب دشمنوں کا خوف ہے, کسی کو کوئی اور, ہر آدمی پریشان ہے. کسی کے آنسو بہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی یہ پریشان ہے, کسی کے چہرے کے تاثر سے آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ یہ پریشان ہے. ایک آدمی نے اپنی انگلی کو, شہادت کی انگلی کو دانت کے نیچے دیا ہوا ہے اور ایسے رکھا ہوا ہے, تو آپ یہی سوچیں گے کہ یہ آدمی کو پریشان لگ رہا ہے. کتنا انگلی کو دبائے گا؟ زیادہ تو نہیں دبائے گا, زخمی تو نہیں کر سکتا. مگر ایک آدمی ایسا ہے جو پریشانی کے اس عالم میں ہے کہ یہ انگلی اس نے اپنے منہ کے اندر دی اور چباتے پورا ہاتھ کھا جائے. وہ اتنا اس پریشانی کے اندر اتنا مبتلا ہو کہ اسے ہاتھ کے کٹ جانے کا, ہاتھ کے کھائے جانے کا اسے احساس اور شعور تک بھی نہ ہو. آپ کیا کہیں گے کہ اس کی کتنی پریشانی؟ کسی بھی جگہ پر قرآن میں اس سے زیادہ پریشان ترین کوئی اور انسان نہیں بیان کیا گیا جو یہ آدمی قیامت کے دن پریشان ہوگا. اب ترجمہ سنیے, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ, اور جس ظالم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چھوڑ کر آپ علیہ السلام کے چرائے انور پر یہ ناپاک جسارت کی, وہ اس دن اپنی انگلی کو منہ میں دے گا اور ہاتھ کو چباتے کھا جائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں رسول کے ساتھ اپنی دوستی لگا لیتا, ہائے کاش میں رسول کی صحبت اختیار کر لیتا, ہائے کاش میں محمد رسول اللہ کے دین پر چل لیتا, ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی, اس نے تو مجھے گمراہ کر دیا, نصیحت آ جانے کے بعد, سب کچھ سمجھنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا. وکان الشیطان للانسان خذولا, حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے. یہ جو دوست کی شکل میں سامنے آیا ہے اور وہ دوست تم سے ناجائز مطالبہ کر رہا ہے, گناہ کے کام کا کر رہا, اللہ کی نافرمانی کا کہہ رہا ہے, اور اس کام کو تم پورا کر رہے ہو دوست کے چاہنے پر, قرآن کہتا ہے وہ دوست نہیں ہے, وہ شیطان ہے. اس کے اندر اس وقت شیطان بولتا ہے, اس وقت وہ شیطان آپ سے ہر کام کروا رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معاشرے سے انسان کی شخصیت پر کتنا اثر پڑتا ہے. اب مفسرین نے لکھا ہے گو کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی, لیکن ہر وہ شخص جس نے اس دنیا میں بری صحبت اختیار کی, برے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس نے اختیار کیا, بری مجلسیں اس نے اختیار کی, گناہوں کے کاموں میں وہ اپنے دوستوں کی وجہ سے دوستوں کو راضی کرنے کے لیے, دوست کو خوش کرنے کے لیے نماز کو چھوڑا, گناہ کا کام کیا, بے حیائی کا کام کیا, نافرمانی کا کام کیا, ماں
माँ बाप की नाफरमानी की, माशरे में किसी की इज्जत को लूटा और किसी के माल को लूटा दोस्तों के कहने पर, और किसी की जान को हलाक कर दिया दोस्तों के कहने पर, क़यामत के दिन ये जिसने अपने दोस्त की बात सुनी, ये अपना हाथ मुंह में देके चबाता चबाता सारा हाथ चबा जाएगा, मगर इसे होश और शुऊर भी नहीं होगा। क्यों? यहाँ दोस्त की दोस्ती में ये अंधा है। इसलिए हदीस पाक में आता है, हुब्बुक शै युअमी व युसिम, शै की मोहब्बत इंसान को अंधा और बहरा कर देती है। ये नाजायज मोहब्बत, ये हद से तजावुज वाली मोहब्बत जो है, इसको हक से, अदल से, इंसाफ से पीछे कर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, नस्ल की तरबियत के लिए 3 बुनियादी अनासिर मैंने अर्ज किए। नंबर 1 माँ बाप, नंबर 2 तालीमी इदारे, नंबर 3 माशरा। इन 3 चीजों से एक जवान बनता है, और ये 3 चीजें बेहतर से बेहतर होंगी तो आज माशरे के अंदर सुधार पैदा होगा। अल्लाह पाक मुझे भी, आपको, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।